تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے جو ہماری قوم میں ہے، جلد بازی، ہر چیز میں ایک دم ایموشنل ہو جانا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے کہ یونیورسٹی میں نا مذہبی جنونی بھی ہوتے ہیں جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی، ان کے کسی دوست نے یونیورسٹی میں یہ لفظ کہہ دیا کہ سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا اور پھر بھی اس نے کیسی بےغیرتی کی ہے، لعنت والا کام کیا کہ سید الانبیاء کو برا بڑا کہا اس نے. اب کوئی مذہبی جنونی بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے یہ کیوں کہہ دیا سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا، اس کا مطلب تو بڑا ذہین سمجھدار. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے آگے جو جملہ کہا ہے دماغی لحاظ سے ذہین تھا، لیکن کام یعنی اتنے ذہین آدمی کو بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ تو نبی کی سیرت کو نہیں جانتا تو. لیکن وہ جنونی تو آپ کو پاگل ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ لڑکوں کو بلا کے لے آیا کہ اس نے کہا کہ سلمان رشدی تو بڑا سمجھدار آدمی تھا. اب کہتے ہیں وہ میرے پاس لڑکے بڑھ کے جمع ہو گئے، وہ دوست واقعہ سنا رہے ہیں نا کہ اس دوست کے پاس لڑکے جمع ہو گئے اور بولا کہ تو یہ بتا کہ تو نے سلمان رشدی کو یہ کہا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا، ذہین تھا. کہہ رہے میں نے کہا میری بات تو سنو پوری بات. کہتے ہیں نہیں، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے کہ تو نے یہ کہا ہے تو ہاں کہ نہیں کہا تو نہ، ہاں یا نہ میں جواب. کہہ رہے میں نے کہا کہ اگر میں نے جلد بازی سے کام لیا نا اور میں نے کہہ دیا ہاں کہا ہے، کہا تو تھا اس نے، تو اگلا جملہ سننے کی نوبت نہیں ہے کیونکہ یہ مار دیں گے جان سے، ایسے جذباتی ہو کے آئے تھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، جھوٹ بول دیا میں نے. کہا پھر یہ کمپلین کیا لکھ رہا ہے؟ کہہ رہے میں نے یہ کہا ہے کہ لعنت ہے سلمان رشدی پر کہ جو اتنا ذہین ہو کے بھی اتنا بےغیرتی کا کام کیا ہے. کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو نے ذہین تو کہا ہے نا، تو نے ہاں کیوں نہیں بولا؟ کہہ رہے میں ہاں بول دیتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہہ رہے وہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے، اگر تم جلد بازی میں ہاں کا لفظ تمہارے منہ سے نکل جاتا نا تو آج تمہاری لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے ہوتے یہاں پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے بھی اس بندے کا عمل اچھا لگا کہ یار وہ میچور تھا، اس کو پتا تھا کہ بھائی قوم جذباتی ہے. تو اس نے کہا میں نے لعنت کا لفظ اس نے پہلے ذکر کیا، حالانکہ اصل میں لعنت کا لفظ بعد میں تھا. کہتے ہیں میں نے لعنت سے پہلے کیوں، لعنت ہے سلمان رشدی پر، اس طرح کی بات کو مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، لعنت ہے اس کے اوپر کہ ذہین ہو کر یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے کسی ڈاکو کو پکڑ لیا، پتہ ہے نہیں کہ ڈاکو ہے یا نہیں، بس آپ لوگ مار رہے ہیں تو آپ نے بھی کوٹنا شروع کر دیا، ایسے بے گناہ لوگ قتل ہوئے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچائے. قرآن میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اللہ نے انسان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جلد باز ہے. انسان کیا ہے؟ جلد باز. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. ایک جلد بازی شریعت میں پسندیدہ ہے، وہ ہے نیکی میں جلد بازی سے کام لینا، یعنی سستی نہ کرنا. اور ایک جلد بازی وہ ہے جو چستی کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ خواہش نفس کی بیس پہ ہوتی ہے، سوچنا سمجھنا نہیں، جذبات سے کام لے کے بس جلدی جلدی فیصلہ کر لینا. یہ جلد بازی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، الحلم والانا، تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، بردباری ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہو، تم جلدی میں نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک فالٹ کیا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں، عمل کرنے میں کیا کرتا ہے؟ جلد بازی سے کام لیتا ہے. کوئی گناہ دیکھے گا اس کے انجام نہیں دیکھے گا، بس کر گزرے گا. یہ جتنے نشئی ہیں یہ جلد بازی کی وجہ سے ہی نشے کی عادت پڑی نا. آج کل یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے. کیا ہوتا ہے کوئی کلاس فیلو کہتا ہے یار یہ آئس لے لو، اس سے آپ ریلیکس ہو جاؤ گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کی اور پڑھائی میں دل لگے گا، جب نمبر اچھے نمبر سے پاس ہو پھر چھوڑ دینا. اب بھائی آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ بیسیوں لوگوں سے مشورہ کرو، ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یار یہ کرنے کا کام بھی ہے یا نہیں. سمجھدار لوگوں کے پاس وہ بتائیں گے بھائی جنہوں نے بھی یہ لیا زندگی برباد، موت کے بعد ہی پھر یہ چیز چھوٹے گی. اور چھوٹ بھی جاتی ہے لوگوں سے، بہت ٹینشن ہوگی. لیکن جلد بازی میں کیا ہوگا؟ زنا کون بتائے گا؟ یہ تمہارا باپ بتائے گا. تمہارے بہت شاطر دماغ، بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا، پلاننگ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ جنگ عظیم میں یہی کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا. امریکہ نے، جاپان نے جلد بازی سے کام لیا. علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی تو ایک حد تک آگے بڑھے گا. دنیا اتنی بیوقوف تھوڑی ہے کہ بس تجھے لڈو بنا کے تو جتنے ملک فتح کرتا چلا جائے. بڑی بڑی سپر طاقت ہے، رشیا اس کو بھی بڑا پاورفل تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس کر یار. اس نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح، یہ علاقہ. نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے جذبات سے کام نہیں لیا. پہلے امریکہ نے آرمی بھیجی، جب دیکھا نہیں ہو رہا فتح، امریکہ نے بولا بھائی یہ فوج تو بہت زیادہ ہلاک ہو جائے گی ہماری، کوئی اور گیم کھیلو. اتنے میں ایٹم بم بنایا اس نے. پھر جاپان کو جا کے، پھر بھی جلد بازی میں نہیں، جاپانیوں کو جا کے سمجھایا دیکھو بم ہے ہمارے پاس، بہت خطرناک بم ہے، تمہیں تمہاری نانی یاد آ جائے گی. پھپھو یاد ہوتی نہیں ان لگ کے نانی پھپھو، لیکن تمہیں آئے گی یاد. تو جاپانی نے پھر بھی جلد بازی، وہ سوچتے تو صحیح یار تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے بم ہو، لیکن جلد بازی نہیں جی، نشے میں جائے فتح کر رہے ہیں. پھر وہی ہوا، امریکہ نے ایک ہیروشیما پہ بم گرایا، غلط کیا، ہم نہیں اس کے قائل ہیں. اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے نا، ان کے آرمی چیف کو پھر بھی عقل نہیں آئی. لوگوں نے بتایا بھائی قحط سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. اس نے کہا جنگوں میں ایسا، تو یہ اس کے الفاظ ہیں بھائی جنگوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں آئے. امریکہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا گرا دیا.
دوسرا گرایا تو اس کو پھر بھی کم وقت کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا بولے بیٹا اب تیسرا آئے گا، پھر کیا آئے گا، تو پورا ملک کی واٹ لگ جائے گی. پھر ایسا سرنڈر ہوا ہے نا جاپان، پہلے جلد بازی نہ کرتا تو یہ حال، اپنی حیثیت دیکھتا نا، ایسا سرنڈر ہوا ہے نا امریکہ کے آگے. پھر امریکہ نے جو پاناما والوں سے معاہدہ کیا نا، وہی معاہدہ جاپان سے، کہ دیکھو اب ہم تمہارا حفاظت بھی ہم کریں گے، اور خطرہ تمہیں ہے یا نہیں یہ بھی کون بتائے گا، ہم بتائیں گے. اب جاپان اتنا پولائٹ ملک ہے، انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنی، یو ٹرن لیا انہوں نے کہا اب محبت، پیس، لونگ، جنگ ونگ نہیں، بم بم نہیں. بہت جاپانی میں جو یہ جو پیدا ہوا نا، ایسے شروع میں تھوڑی تھے. میں جاپان میں نا، میں ہمارے میزبان کے گھر میں تھا، ایک ڈاکی آیا، پوسٹ مین نہیں ہوتا، آیا ہیلمٹ اتار کے یوں کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ یوں 3 دفعہ جھکتے ہیں، پورا یوں کر کے نا، یوں جس اسپیڈ سے جھکا، بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نہ اس کے پیر و مرشد ہیں نہ بزرگ ہیں اس کے لحاظ سے. کیا انہوں نے اسکولوں میں نا جھکنا سکھایا بھائی، محبت، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ کوئی دوبارہ آرمی میں سر پھرا پیدا ہو جائے، چیف دوبارہ بدماشی پہ اترے تو وہ فائر پن ہی نکال دو. فائر پن سمجھتے ہو نا، کلاشنکوف کی جب فائر پن نکال دو، پھر جتنے بڑی ٹھس ٹھس کرتے رہو، ٹھس کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ایسے پولائٹ جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے نا گئے جاپان کے دورے پر، تو اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. تو قاضی حسین احمد جب گئے تو پھر جاپان کے صدر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹم بم کیوں بنایا، یہ کتنی گندی بری چیز ہے، اس سے کتنی دنیا میں تباہی ہوتی ہے، چھی چھی تھو تھو، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. قاضی حسین احمد نے کہا آپ اگر بنا لیتے نا تو آپ پہ یہ حملہ نہ ہوتا. آپ پہ حملہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، وہ تو امریکہ نہیں بناتا، کوئی اور بنا لیتا. آپ پہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اب ہمارے پاس بم ہے. وہ کسی نے کہا نا بم ہے، اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے، خیر. تو اب آپ کے پاس بم ہے، ہمارے پاس اب بم ہے، ہم کسی پہ ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں، لیکن اب ہم پہ کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ایٹمی حملہ نہیں کر سکتی. ان کو پتا ہے جب ایٹم بم گرائیں گے تو پھر تو یہ ایٹم بم چلانا پڑے گا، ان کو مجبوری ہے ان کی. تو اب دنیا میں ہم ایٹمی حملے سے ہم کم از کم محفوظ ہو گئے. بڑا زبردست جواب دیا. تو دیکھو جاپان نے جلد بازی کی تھی، اگر شروع سے ہی تمیز سے چلتے رہتے تو یوں نہیں ہوتا، 3 دفعہ نہیں جھکتے، کم از کم بس اتنا جتنا گورے کرتے ہیں، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. اب وہ تو جھکے ہی جا رہے ہیں، بس سردا کرنا رہ گیا. اتنے پولائٹ بن گئے نا کہ پن ہی کیا ہو گئی ہے، ختم. اور ان کی ساری معیشت امریکہ کے کنٹرول میں ہے. ورنہ جاپان جو چیزیں بناتا ہے اکنامکلی، جاپان کو تو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے، لیکن امریکہ نے ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے اس میں شپ میں کیپٹن، تو انہوں نے بتایا کہ جب شپ میں ہم جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا تم نے اتنی چیزیں مجھ سے خریدنی ہے بلا وجہ، جاپان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی خریدنی ہے. کہہ رہے ہمارا جہاز پہلے امریکہ سے جاپان جاتا ہے، وہ چیزیں لے کے پھر جاپان سے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا مال خریدنا ہے. جاپان کو ضرورت نہیں بھی ہے، جاپان کا باپ بھی خریدے گا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی، میرے کوئی گندم بہت ہے. امریکہ کہے گا ہماری ضرورت ہے گندم، تم خریدو. یہ ایسے ہی جیسے کسٹمر کو آپ جا کے بولو تم مجھ سے 4 روٹیاں خرید، وہ کہا بھائی میرے جو پیٹ بھرا ہوا ہے، کہہ رہا تیرا باپ بھی خریدے گا. کتنی بڑی بدماشی ہے یا نہیں ہے. تو وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا جاپان، شروع میں یہ اعتدال سے چلتا رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال یو ٹرن لیا، کسی ایک جگہ ٹک گئے، وہ ترقی کی ان لوگوں نے. لیکن بالکل اب جنگ ونگ کی جاپان بات ہی نہیں کرتا. ان کے نصاب میں یہ چیز، پہلے ان کے نصاب میں امریکہ سے دشمنی تھی، اب امریکہ نے وہ بھی نکلوا دی ہے. اب ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ امریکہ سے محبت کرتی ہے. امریکہ نے یہاں بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی ہے. امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ اب جو ہے نا ان کو میں بولوں کہ امریکہ سے محبت کرو. امریکہ کو پتا تھا ابھی تازہ تازہ بم گرا ہے، 40-50 سال تک یہ اس زخم کو بھولیں گے نہیں. ابھی نہیں، ابھی ان کو مجھ سے نفرت کرنے دو. آہستہ 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 ان کے سلیبس میں تبدیلی کروائیں گے ہم. تمیز سے جا کے تبدیلی کروائی 40-50-60 سال کے بعد جا کے. اور اب میں دیکھ کر آیا ہوں نئی جنریشن امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے. ان کو پتا تھا پرانوں پہ نہیں ہو سکتا بھائی، انہوں نے تو بم کے اثرات دیکھے. تو یہ ہے میچورٹی. دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے نا تو کچھ میچور پنا اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، انسان جلد باز ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اسی جلد بازی کا ایک اظہار کیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کرتا ہے، ہاں ہو ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے. حالانکہ جب مصیبت پہنچی ہے صبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا. یہ سوچنا چاہیے بھائی اس مصیبت کے اسباب کیا ہیں، کیوں پہنچی ہے یہ مصیبت، وجہ کیا تھی، تاکہ میں آئندہ اس اسباب کو دور کروں. اکثر لوگ غم میں وہ کام کر لیتے ہیں جس سے غم کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ، ایک آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نا، ٹانگ میں زخم ہو گیا بہت تکلیف میں. اب اس تکلیف سے برداشت نہ کر کے اس نے بلیچ پی لیا احتجاج میں نا. وہ تکلیف کے بجائے اس سے بڑی تکلیف شروع ہو گئی. بلیچ پی لیا یا پتہ نہیں کیا پی لیا، تیزاب پی لیا. وہ جو عذاب بنا ہے اس کے لیے الٹیاں کر رہے ہیں، بچاؤ مجھے بچاؤ، چیخ رہے چلا رہے ہیں. صحیح ہے نا. ابے تو سوچا نہیں ہے کہ اس سے یہ پینے سے کیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، ایک کے بجائے دوسری تکلیف شروع ہو گئی. اکثر لوگ اپنا سر پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے تاکہ سامنے والے پہ اثر ہو. سامنے والا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو.
تم خودکشی کرو گے نا کہ سامنے والا ترس کھائے گا, 1-2 دن سے زیادہ روئے گا نہیں. وہ کسی کے پاس فالتو ٹائم, لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں, تم کس کھیت کی مولی ہو. خودکشی کرنے والا اسی نیت سے کہ میں جب مروں گا تو میری ماں کو خیال آئے گا, واقعی اس کی شادی یہاں کرا دینی چاہیے تھی. اکثر یہ عاشق لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ, میرے باپ کہے گا واقعی, اور میری محبوبہ کہے گی واقعی سچا عاشق تھا. تیری محبوبہ کہے گی 3-4 دن کہے گی, اس کے بعد غفار بھائی سے شادی کرے گی. وہ اس کے غفار بھائی نہیں ہوں گے, تیرے بھائی ہوں گے, شادی کرے گی اور بھول بھلیاں ہو جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایک عاشق تھا جو کھمبے سے لٹک کے مرا تھا. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ خودکشی کرنے والا جسٹ ایموشنل بلیک میلنگ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. ہر بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. غموں کو یاد رکھتے ہیں تو سارے ہی مر چکے ہوتے ہیں اب تک. تو وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں دنیا کو. اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, میں جا رہا ہوں, وہ ایک آئے تھے نا انڈیا سے ویڈیو, میری ساس نے ظلم کیا, میں جا رہی ہوں سمندر میں کودنے کے لیے. بھائی تو کود گئے, سمجھتے